ایک ہی حدیث میں 4 عیوب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، اور اس کے بعد بھی 2 عیب مختلف حدیثوں میں موجود ہیں۔ جانور کانا نہیں ہونا چاہیے، جانور لنگڑا نہیں ہونا چاہیے، اور جانور اتنا لاغر اور بیمار نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی ہڈیوں میں گودا نہ رہے، یعنی بہت زیادہ کمزور جانور بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پھر جانور کا جو کان ہے وہ آدھے سے زیادہ کٹا نہیں ہونا چاہیے، معمولی عیب ہے کان میں، تھوڑا سا عیب ہے، ہلکا پھلکا ٹیگ ڈالتے ہوئے چر گیا، تھوڑا سا کوئی نشان پڑ گیا، اس کی قربانی ہو جاتی ہے، جائز ہے۔ تھوڑے بہت عیب کان کے اوپر قربانی جائز ہے، نصف سے زیادہ کٹا ہو تو جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سینگ کے بارے میں بھی یہی موقف ہے۔ ان عیوب سے پہلے جو معاشرے میں غلط العام ہے وہ یہ ہے، لا تذبحوا الا مسنہ کی جو حدیث ہے اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تم قربانی کرو، نہ تم ذبح کرو مگر 2 دانت کے، اور 2 دانت کی ٹرانسلیشنز اور تشریح کے اندر یہ بات ثابت ہے کہ 2 دانت سے مراد عمر نہیں ہے، عمر نہیں ہے، 2 دانت سے مراد 2 دانت ہیں، اور 2 دانت سے مراد ان کا طلوع ہونا ہے۔ یہاں پہ ہمارے معاشرے میں بیپاری اپنا جانور بیچنے کے لیے کہتے ہیں 1 سال کا ہو گیا، بھائی حدیث میں 1 سال کا لفظ نہیں ہے، حدیث میں 2 دانت کا لفظ ہے۔ جی یہ 2 دانت ٹوٹ چکے ہیں، دوندا ہو گیا ہے، حدیث میں ٹوٹنے کا بھی ذکر نہیں ہے، حدیث کا جو ٹرانسلیشن ہے وہ طلوع ہونے کا ہے۔ 2 دانت طلوع ہو جائیں، نمودار ہو جائیں، چاہے بالکل چھوٹے ہی کیوں نہ ہو، 2 دانت نمودار ہو جائیں تب اس کی قربانی جائز ہے۔ یہ کہنا کہ 2 دانت کا مطلب 1 سال ہے، بکری میں 2 دانت کا مطلب گائے میں 2 سال ہے، 2 دانت کا مطلب اونٹ میں 5 سال ہے، یہ فہم باطل ہے، اس کا کوئی قرآن و سنت سے ثبوت نہیں ملتا۔ حتیٰ کہ میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں، ایک بکری ہے وہ 1.5 سال کی ہو جائے، 1.5 سال کی، اور اگر اس کے 2 دانت ٹوٹ کے نئے 2 دانت طلوع نہیں ہوئے اس کی بھی قربانی نہیں، چاہے 1.5 سال کی ہو جائے، چاہے 2 سال کی ہو جائے، کیونکہ حدیث میں لفظ مسنہ اور طلوع ہونا اور یہ سارے جو الفاظ ہیں اس بات کے اوپر دلالت کرتے ہیں کہ جانور کے 2 دانت طلوع ہو چکے ہوں، ٹوٹ چکے ہونا بھی قابل قبول نہیں ہے۔ یہ جو 1 سال کی بات ہے یہ آئی کہاں سے، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی حدیث کا جو اگلا ٹکڑا ہے وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہاں مگر جس کی جیب اجازت نہ دے، جس کی جیب اجازت نہ دے وہ 1 سال کا بھیڑ، چھترا اور دمبا اس قبیل میں سے 1 سال کا جانور ذبح کر سکتا ہے۔ یہاں پہ بھی بکری نہیں ہے، بکرا نہیں ہے، کون کون ہے؟ بھیڑ، چھترا، دمبا۔ یہاں پہ 1 سال کا لفظ موجود ہے، اور بیپاری اتنے ہوشیار اور چلاک ہیں کاروباری اعتبار سے، وہ اس 1 سال کے ٹرانسلیشن کو کیا کہتے ہیں؟ 6 مہینے کا ہو گیا لگ جاتا ہے، 6 مہینے کا جانور قربانی کے لیے بھیڑ ہو، چھترا ہو، دمبا ہو نہیں لگتا۔ چھترا، بھیڑ اور دمبے کے لیے بھی شرط کیا ہے 1 سال کا ہو، اور آپ کو یقین ہو یہ بندہ جھوٹ نہیں بول رہا، سچ بول رہا ہے، پھر 1 سال کا کرنا ہے۔ تو اس وہم اور شک سے بچنے کے لیے وہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ وجہ سن لیں، وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو 1 سال کی اجازت دی گئی ہے وہ کس چیز کے ساتھ مشروط کی گئی ہے؟ اگر جیب اجازت نہ دے، اور آپ حیران رہ جائیں گے یہ جو 1 سال کے چھترے بیچ رہے ہوتے ہیں ان کی قیمت 50-60 ہزار ہوتی ہے، اور دوندا بکرا نارمل کمزور یا چھترا 30-40 ہزار کا مل رہا ہوتا۔ تو مارکیٹ میں اگر 30-40 ہزار کا جانور دوندا اویلیبل ہے تو 60 ہزار کا 1 سال کا قربانی پہ نہیں لگتا۔ آپ 60-70 ہزار کا 1 سال کا جانور لے کے آئیں کہ رسول اللہ نے اجازت دی ہے، بھائی رسول اللہ نے اس بندے کو اجازت دی ہے جس کی جیب اجازت نہیں دیتی تھی، تیری جیب تو دوندا خریدنے کے قابل ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ 2 دانت سے مراد کم از کم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 دانتا ہو تو 4 دانت والا بالأولیٰ جائز ہے، 6 دانت والا بالأولیٰ جائز ہے، 8 دانت والا بالأولیٰ جائز ہے۔ بعض ظاہریوں نے یہ شاذ موقف ہے کہ اس 2 دانت سے صرف 2 دانت مراد لیا، مراد کم از کم عمر کی حد ہے، اور جتنا بڑا ہوگا وہ اس سے 2 دانت سے اوپر سارے جانور مسنون ہے، جائز ہے، قربانی کے لیے حلال ہے۔ یہاں پہ
ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں خصی جانور کیا جاتا ہے، بالعموم اسی کا گوشت پسند کیا جاتا ہے، کیونکہ جو خصی جانور نہیں ہوتا اس کے اندر بڑی بدبو ہوتی ہے۔ تو کیا خصی ہونا کوئی عیب ہے؟ قرآن و سنت سے یہ کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خصی، چتکبرے، مینڈے ذبح کرنا ثابت ہے، گویا خصی جانور کی قربانی بھی سنت ہو گئی۔ ہاں، فقہ جعفریہ میں ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ ہے، فکر ہے کہ جس کے نزدیک خصی ہونا عیب ہے، لیکن یہ عیب ان کی فقہ کے اندر ہے، قرآن و سنت میں اس کا کوئی ثبوت